بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے رائے ہدایت کے ناظرین و سامعین، آج سے ہم ایک نئی جہت میں اپنے موضوع نور سے ظہور تک کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے اس بیٹے کی خوب نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش، آپ کی کفالت اور آپ کی ذمہ داری اپنی اولاد سے بڑھ کر نبھائی۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی عقیدت، اتنا احترام اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے تھے جتنی شفقت، جتنا پیار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میری عمر 8 سال تھی جب میرے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو پھر 8 سال کے بعد حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے۔ آپ اتنا خیال رکھتے کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتے، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پہلے کھانا دیتے اور اپنے ساتھ سلاتے، ایک لمحہ بھی اپنے سے حضور کو جدا نہ کرتے اور اتنی محبت اور شفقت کرتے، اتنی پیار اور اتنا خیال اور نگہداشت رکھتے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر حضور کی ذات کی برکتوں کا اندازہ بھی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو بخوبی تھا، کیونکہ ویسے آپ کثیر العیال تھے اور معاشی حالات اس قدر نہیں تھے جس طرح ہونے چاہیے تھے، لیکن جب حضور آپ کی کفالت میں آئے تو وہ تھوڑا کھانا بھی ان کی اولاد کو پورا ہو جاتا۔ وہ سیر ہو کے کھاتے اور پھر پہلے حضور کو پیش کرتے کھانا اور پھر حضور کے بعد اپنی اولاد کو دیتے۔ دودھ کا ہوتا پینے کا معاملہ تو وہ دودھ کا پیالہ پہلے حضور کو دیتے، حضور کریم آقا اس سے نوش فرما لیتے تو پھر وہ ایک پیالہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے پورے خاندان کے لیے کافی ہوتا۔ اور جب حضور اس کھانے میں شریک نہ ہوتے تو وہ کھانا حضرت ابو طالب کی اولاد کے لیے کم ہو جاتا۔ یہ برکتیں تھیں جو حضرت ابو طالب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ حضور نے بچپن میں، جوانی میں یا پھر اپنی پوری عمر میں کبھی بھی کھانے کا تقاضا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیا جائے۔ آپ کا معمول تھا اگر آپ کو بھوک لگتی، صبح صبح اٹھتے، جا کے آب زمزم نوش فرماتے، اور آب زمزم کے حوالے سے یہ موجود ہے حدیث میں کہ آپ جس بھی نیت سے اس کو نوش کریں گے ویسا ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ بھوک لگی ہے، اس نیت سے آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ کی بھوک دور ہو جائے گی۔ پیاس ہے، پیاس کی شدت ہے، وہ پینے سے آپ کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر بیماری ہے تو اس کی شفا کے لیے پیتے ہیں تو اللہ اس بیماری سے شفا عطا کر دیتا ہے، یعنی یہ زمزم کی فضیلت ہے۔ تو حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لجپال
جا کر آب زمزم نوش فرما لیتے اور کبھی بھی کھانے کا تقاضا نہیں کرتے، اور یہ برکتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ ابھی حضور کا یہ بچپنا ہے کہ مکے میں قحط پڑ گیا۔ پیچھے بھی ہم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی 2 قحطوں کا ذکر کیا، اور اس میں بھی جس طرح حضرت عبد المطلب نے دعا کی وہ آپ کے سامنے۔ اب جب سیدنا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو یہاں قحط پڑ گیا، لوگ آئے، انہوں نے کہا لات و منات کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو کسی نے کہا کیا تمہارے اندر ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد موجود نہیں ہے؟ یعنی اشارہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا موجود ہے، تو کہا پھر اس کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کا کہو، وہ دعا کرے گا تو اللہ تمہارے قحط کو دور کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدنا ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ لوگ آئے، آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا تو راوی لکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت چہرے والا باہر آیا، بڑا حسین اور جمیل، اور اس سے کہا کہ تیری قوم قحط سے مر رہی ہے، لہٰذا اس کے لیے جا کے دعا کرو۔ اب سیدنا ابو طالب جب گھر سے نکلے تو یہ روایت سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ان کے ساتھ ایک موہنی صورت والا بچہ بھی تھا، کہ اس کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے سورج ابھی بادل کی اوٹ سے باہر آیا ہو، یعنی دمکتا ہوا۔ اور قرآن نے بھی حضور کو سراج منیرہ کہا ہے کہ روشن اور خوبصورت سورج کہا۔ تو پھر آپ کی انگلی پکڑی اور ان کی عمر کے بھی کہا کہ بچے ساتھ تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حرم کعبہ میں آئے، 360 خدا بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، لات و منات کے سامنے جا کے دعا کرتے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور کو اٹھایا، حضور کی کمر انور کو یعنی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور دیوار لگا کر اللہ کے حضور دعا کی، کیا مالک اس خوبصورت چہرے والے کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا کر۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اپنی انگشت مبارک ایسے بادلوں کی طرف کی، آسمان کی طرف کی، بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جیسے ہی انگشت مبارک اٹھی، آسمان پہ ہلچل شروع ہو گئی، بادل آپس میں ملے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ مکہ سرسبز و شاداب ہو گیا، جانور فربا ہو گئے، اور لوگوں کا قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور جب حضور کے وسیلے سے جو دعا ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، جس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی عرب میں وہ شائع ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ قصیدہ لامیہ کے 2 شعر جو اس وقت بچپن میں حضرت سیدنا ابو طالب نے حضور کی خصوصیات دیکھ لی تھی، ان کو جو ہے اپنے قصیدے میں لکھا۔ کیا لکھا؟ وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے، یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے کہ جس کے چہرے کے طفیل بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی عزت کا محافظ ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ابھی بچپنا ہے، 8-9 سال کی عمر ہے۔ اس وقت سیدنا ابو طالب علیہ السلام حضور کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ بھئی ایک صفت تو نظر آ گئی، ایک کرم تو نظر آ گیا کہ ان کے چہرہ سے دعا طلب کی، بارش طلب کی، اللہ نے بارش دے دی۔ لیکن جو آگے کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں، یہ تو ابھی شانوں کا ظہور ہونا ہے۔ لیکن جو فضل والے ہوتے ہیں، جو کرم والے ہوتے ہیں، جو عطاؤں والے ہوتے ہیں، اور جن پہ رب کا کرم ہوتا ہے، ان کی باتیں بچپن سے ہی پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ قدم بتاتے ہیں کہ اس کی منزل کیا ہوگی۔ تو دوسرا شعر کا کہا یلوذ بہ اللہ کا من آل ہاشم
फ़हुम इंदहु फ़ी निअमतिन व फ़वादिली। क्या खूबसूरत कहा कि बनु हाशिम के हलाक होने वाले अफराद आपकी पनाह हासिल करते हैं, वो आपके पास नेमतें और इनायतें हैं। यानी जो नेमतें और इनायतें आपके पास हैं, अल्लाह ने वो किसी को अता नहीं की। तो ये सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम बचपन में हुजूर की सिफात और कमालात बयान कर रहे हैं। इसी तरह का एक और बात कि इब्ने साद ने अमर बिन सईद से इस चीज को रवायत किया कि एक दफा सफर के दौरान हजरत सैयदना अबू तालिब जुल मजाज कोई था जगह जहां पर सफर में थे, सफर कर रहे थे, पानी खत्म हो गया और सहरा में पानी मिलता भी करीब नहीं है। तो हजरत अबू तालिब के पास जब पानी खत्म हुआ तो हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि ऐ मेरे भतीजे, मैं प्यासा हूं, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है। जब हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान की प्यास का सुना तो आपने फरमाया अभी पानी का इंतजाम हो जाता है। तो अब हुजूर ने क्या किया? हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी मुबारक उस जमीन पे मारी तो वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। क्योंकि ये तो इस नस्ल में है ना, हुजूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से भी तो पानी का चश्मा जारी हुआ, जमजम जिसे कहा जाता है। तो फिर ये हुजूर के लिए ये जारी क्यों ना होता? हुजूर ने अपने चाचा हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए वो पानी का चश्मा जारी किया। हजरत अबू तालिब ने प्यास बुझाई, पिया और उनकी जान में जान आई और फिर वो पानी का चश्मा बंद कर दिया गया। ये बरकतें, रहमतें, अनायतें, शफकतें हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे थे। इंशाअल्लाह इससे आगे जो बरकतें हैं वो अगली नशिस्त में हम जिक्र करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।